السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخری نشست میں تراویح کے سوالات کے متعلق بات ہوئی تھی اور چند مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے ان کے جوابات کے ساتھ رکھے تھے۔ اللہ پاک ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ اسی سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے، دوسری نشست ہے۔ تراویح کے کچھ مسائل باقی تھے، اب انشاءاللہ باقاعدہ ان کو شروع کرتے ہیں۔ ایک صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بالغ ہو گیا ہو لیکن اس کے چہرے پر داڑھی نہ آئی ہو تو ایسے حافظ کے پیچھے یا ایسے امام کے پیچھے تراویح یا نماز پڑھنا کیسا ہے، جبکہ لوگوں کو ایسے شخص کو امام بنانے میں کراہیت محسوس ہو رہی ہو؟ تو کیا یہ شخص تراویح میں یا 5 وقتہ نماز میں امام بن سکتا ہے؟ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ شخص داڑھی نہیں کاٹتا، بس اس کی داڑھی ابھی آئی ہی نہیں ہے مگر یہ بالغ ہو چکا ہے۔ دیکھیے میرے دوستوں، اگر کوئی شخص، کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین ایسا ہو، بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد داڑھی نہ آئے، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی داڑھی نہیں آتی، تو یہ ان لوگوں میں سے جس نے اپنی داڑھی کاٹی نہیں ہے، بس نیچرلی اس کی داڑھی ابھی تک آئی نہیں ہے، لہٰذا ایسے شخص کو امام بنا سکتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، بس بلوغت کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر کامل ہوں، بالغ ہو گیا ہو، اور امام ہونے کے، امامت کرنے کے جو شرائط ہیں، متقی، تقوی، پرہیزگار، نماز کے مسائل سے واقفیت، قرآن کو صاف ستھرا پڑھنا، یہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہوں، ایسے صورت کے اندر اگر وہ نوعمر ہونے کی وجہ سے بھی بغیر داڑھی کا ہے یا چھوٹی داڑھی کا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کو امام بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو امام بنا سکتے ہیں۔ اچھا جی، بلوغت کی علامت کیا ہے؟ بھائی بلوغت کی علامتیں میں نے بتا دی، غسل واجب ہو جائے یا سوتے ہوئے اس کو احتلام ہو جائے، یہ بلوغت کی علامتیں ہیں۔ دل میں خواہشات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، شہوات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یہ بلوغت کی علامت ہے۔ جس کے اندر یہ پائی جاتی ہیں سمجھ لیجیے کہ وہ بالغ ہو گیا ہے، زیر ناف بال وغیرہ بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں، بہرحال۔ اچھا جی، ہمارے یہاں ایک شخص ہیں جو حافظ قرآن ہیں، پورا سال داڑھی کاٹتے ہیں، صرف رمضان کا چاند دیکھنے سے کچھ دنوں پہلے داڑھی رکھ کر تراویح پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر عید سے پہلے دوبارہ داڑھی منڈا لیتے ہیں۔ کیا ان کے پیچھے تراویح پڑھنا صحیح ہے؟ ایسے شخص کے پیچھے تراویح پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تراویح جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی، لیکن جو اس کی روحانیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ایسی تراویح پر ثواب مل جائے اس کی امید بہت نہ کے برابر ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ ٹپٹ ہو۔ دیکھیے، ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے اور ہم نے گھر کے بچے کو جو ہے مہمان کے لیے کچھ لینے کے لیے بھیج دیا، بھائی کولڈ ڈرنک لے آؤ، کچھ چیز لے آؤ، اور بچہ چلا جائے اور مہمان کافی دیر تک انتظار کرتے رہے اور بچہ پلٹ کر نہ آئے، اور بچہ کچھ دیر کے بعد آ جائے، یعنی کہ جو کام 5 منٹ میں ہونا تھا وہ 2-2.5 گھنٹے کے بعد لڑکا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بچے کو شاباشی تو نہیں دی جاتی، بلکہ اور الٹا کھری کھوٹی سنائی جاتی ہے۔ تمہیں خیال نہیں ہے گھر میں مہمان بیٹھے ہیں، بعض مرتبہ تو پڑھائی لگا دی جاتی ہے، اتنے نالائق ہو، اتنے بے فکر ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے مہمان آئے، میں بے عزتی کرا رہے ہو ہماری۔ یہی معاملہ ایسی نماز کا ہے کہ تراویح ادا تو ہو جائے گی لیکن ثواب ملنا تو دور کی بات، شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مار پٹائی بھی ہو سکے یا ڈانٹ ٹپٹ لگ جائے۔ لہٰذا ایسے شخص کے پیچھے تراویح نہ پڑھیں، اور ایسے لوگوں کے پیچھے اگر آپ تراویح پڑھیں گے
تو وہ اپنے اس عمل پر اور شیئر ہوگا اور اس کو جو ہے ڈھٹائی ملے گی کہ ہاں میں تو جو مرضی کروں، میرے پیچھے تو لوگ نماز پڑھ ہی لیتے ہیں۔ غلط بات ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے تراویح نہ پڑھیں تاکہ ایسے لوگوں کو نصیحت ہو اور وہ اس عمل سے باز آ جائے۔ ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب ہیں، بہت بہترین قرآن پڑھتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک ہاتھ کوہنی تک کٹا ہوا ہے، کیا وہ ایسی صورت میں تراویح پڑھا سکتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ایسے حافظ صاحب جن کا ہاتھ کونی تک کٹا ہوا ہو، کونی تک، ایلبو تک کٹا ہوا ہو، اور وہ تراویح پڑھانا چاہیں ایک ہاتھ سے نیت باندھ کر، یا جیسے بھی ہے جس طرح بھی وہ نیت باندھیں، اس صورت کے اندر ان کے پیچھے تراویح پڑھی جا سکتی ہے اور وہ تراویح پڑھا بھی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب ہیں جو پاؤں سے معذور ہیں، لنگڑے ہیں، کیا ان کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح اور نماز دونوں ہی مسئلوں میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو شخص پاؤں سے معذور ہے، نماز پڑھاتے ہوئے اگر وہ دونوں پیر زمین پر رکھتا ہے پھر اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اور اگر وہ ایک پیر ہوا میں اٹھا لیتا ہے، ایک ہی پیر زمین پر رکھتا ہے، پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک حافظ صاحب ہیں جو ہمارے یہاں تراویح پڑھاتے ہیں لیکن آنکھوں سے ان کو نظر نہیں آتا، مکمل نابینا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناپاکی سے کس طرح بچتے ہوں گے، بچتے بھی ہوں گے یا نہیں بچتے ہوں گے، تو کیا ان کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص آنکھوں سے معذور ہے، حافظ ہے، اور وہ محتاط ہے، ناپاکی سے بچنے کی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، تو اس صورت میں ان کے پیچھے تراویح ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس یہ کوشش کرے کہ وہ ناپاکی سے، یہ نہ ہو کہ بھائی میری آنکھیں تو نہیں ہیں، لا میں بے فکر ہو جاؤں، اپنی طرف سے وہ ناپاکی سے بچنے کی کوشش کرتے ہوں، ناپاک نہ رہتے ہوں، پاک رہتے ہوں، تو اس صورت کے اندر ان کے پیچھے جو ہے وہ تراویح ہو جائے گی۔ اچھا جی، کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں کہ دو حافظ یا ایک سے زیادہ حافظ، 2 3 4 5 ایک جگہ مل کر تھوڑا تھوڑا قرآن مل کر کے پڑھیں اور تراویح میں سنائیں، تو کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ یہ دیکھتے نا، سعودی سے لائیو ٹیلی کاسٹ آتی ہے تراویح، بچپن سے دیکھتے ہیں ہم لوگ، تو مطلب باقاعدہ نہیں دیکھتے، بس کبھی کبھی کوئی جھلک دیکھ لی، وہ ایک الگ سی بات ہے۔ تو ہم نے بچپن کے اندر یہ چیزیں بڑے شوق سے ہم دیکھتے تھے کہ باقاعدہ تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا، اور اس میں شیخ ابراہیم الشریم اور شیخ عبد الرحمن السدیس، ان کی تراویح ہم بڑے شوق سے دیکھتے تھے، لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھتے تھے۔ اب تو جب سے مدارس کا رخ کیا اور میچورٹی آئی، تب سے یہ ساری چیزیں چھوٹ گئیں، ورنہ بچپن کے زمانے میں یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھی جاتی تھی باقاعدہ۔ ہمارے پڑوس کے اندر ٹی وی تھا اور وہاں ہم بچے چلے جاتے تھے شوق میں ان کی تلاوت دیکھنے کے لیے۔ تو میں نے یہ بچپن میں منظر دیکھا کہ پہلے ایک امام 10 تراویح پڑھاتے تھے اور پھر دوسرے امام 10 تراویح پڑھاتے تھے، اور اسی طریقے سے ان کا روزانہ کی روٹین تھی۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 2 یا زیادہ حافظ بھی 2 4 رکعتیں بھی پڑھائیں، 10 رکعتیں پڑھائیں، جو بھی ہو XYZ مل کر کے جو رکعتیں پڑھانا چاہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھا سکتے۔ جہاں پر 8 رکعت تراویح ہوتی ہو، اگر کوئی شخص وہاں پر تراویح پڑھ لے تو کیسا ہے؟ اور اگر ان کے ساتھ ہی وتر بھی پڑھ لے تو پھر باقی کی رکعتیں تراویح کی کس طرح پوری کرے؟ سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ لوگ جو 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، یہ سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، اجماع سے ہٹے ہوئے ہیں، پوری امت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کام سنت سے ہٹ کر ایک نئی انہوں نے بدعت ایجاد کی ہے، ورنہ دنیا میں، پوری دنیا میں انگریزی دور سے پہلے کہیں پر 8 رکعت تراویح نہیں ہوتی تھی۔ انگریزی دور سے پہلے، انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے، کسی ایک معتبر عالم دین کا نام بتا دے جو اس فرقے سے ہو، کسی ایک معتبر کتاب کا نام بتا دے جو اس فرقے نے لکھی ہو انگریزی دور سے پہلے، کسی ایک مسجد کا نام بتا دے جو انگریزی دور سے پہلے تعمیر ہوئی ہو اس فرقے کی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ انگریزی دور کی پیداوار ہیں، اس سے پہلے نہیں تھے۔ ہاں، ایک چیز جو ان کے اندر دیکھ لینی چاہیے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص سفر میں تھا، کوئی مجبوری تھی اور ان کے پیچھے تراویح پڑھنے کی نوبت آ گئی، اس صورت کے اندر یہ دیکھ لیں کہ جس کے پیچھے، اس فرقے کے غیر مقلد کے پیچھے اگر نماز پڑھی ہے، اگر وہ متعصب ہے، ان کے اندر تعصب ہے، علماء حق کو برا کہتے ہیں، علماء حق کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے پیچھے بالکل تراویح نہ پڑھیں، تراویح کا کوئی نماز نہ پڑھیں، متعصبانہ رویہ رکھنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ صرف 2 4 کچھ مسائل، اختلافی مسائل کے اندر صرف اس کو اختلاف ہے، رفع الیدین، آمین بالجہر وغیرہ وغیرہ، لیکن علماء حق کے لیے وہ نرم گوشہ رکھتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرتا اور دیانتداری ہے مزاج کے اندر،
تو اس صورت کے اندر اگر آپ نے اس کے پیچھے تراویح پڑھ لی ہے 8 رکعت، پھر آپ دونوں شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. یا تو ایک شکل یہ بنتی ہے کہ 8 رکعت پڑھنے کے بعد آپ اپنی 12 رکعت پھر الگ سے پڑھیں اور اس کے بعد اپنی وطر پڑھیں. ورنہ یہ شکل بھی بن سکتی ہے کہ جب آپ نے 8 رکعت ان کے پیچھے پڑھ لی تو آپ وطر بھی ان کے ساتھ باجماعت پڑھ لیجئے اور اس کے بعد اپنی جو 12 رکعتیں ہیں وہ وطر کے بعد اپنی جو ہے انفرادی طور پر پوری کر لیجئے. اس طرح بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ تعصب والا مسئلہ ضرور دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اللہ حفاظت فرمائے 90-95% غالباً تعصب ہوتا ہے. اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز نہ پڑھی اور مسجد پہنچ کر دیکھا کہ تراویح ہو رہی ہے تو یہ شخص کیا کرے؟ تراویح میں شریک ہو جائے یا پہلے عشاء کی نماز پڑھے؟ اگر کسی شخص نے اس طریقے سے کیا کہ اس کی جماعت نکل گئی، عشاء کی جماعت نکل گئی اور یہ صاحب مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ تراویح ہو رہی تھی، تو اس صورت کے اندر علماء نے فرمایا تراویح میں شریک نہ ہو، بلکہ یہ پہلے اپنی الگ اکیلے عشاء کی نماز پڑھے اور اس کے بعد عشاء کے بعد جو 2 سنت پڑھی جاتی ہے وہ پڑھے، اور وہ سنت پڑھنے کے بعد پھر تراویح میں شریک ہو جائے. جتنی رکعتیں ہو چکی ان کو اوائڈ کرے، جہاں پر جو رکعت اس وقت چل رہی ہوگی اس وقت اس رکعت میں شریک ہو جائے. جتنی رکعتیں تراویح کی مل جائیں پھر وطر پڑھے باجماعت، اور اس کے بعد جو تراویح کی رکعتیں چھوٹ گئی تھیں ان کو انفرادی طور پر پورا کر لے. اس طریقے سے اس کی عشاء کی نماز بھی ہو جائے گی، تراویح بھی ہو جائے گی. بغیر نماز کے تراویح پڑھے گا تو تراویح نہیں ہوگی، پہلے نماز پڑھنی چاہیے. اگر گھر کے اندر تراویح ہو رہی ہو اور مردوں کے پیچھے کچھ عورتیں بھی جماعت میں شریک ہو جائیں تو کیا اس طرح سے عورتوں کو تراویح پڑھنا ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ شاید کل آیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ بیچ میں پردے وغیرہ کا اہتمام ہونا چاہیے، تو عورت اس طریقے سے پڑھ سکتی ہیں. البتہ اس چیز کو رواج دینے سے بچے، رواج نہ پڑھنے لگ جائے. ہوتا ہے نا کسی بلڈنگ میں کچھ فلیٹس بنے ہوئے ہیں، ایک آدھ فلیٹ میں ایسا ہو گیا چلو ہو گیا، لیکن آس پاس کے فلیٹوں میں بھی تم بھی آ جاؤ تم بھی اپنی عورتوں کو بھیج دو، پتہ یہ چلا کہ مسجد سے تو کٹ ہی گئے، یہاں رواج پڑ گیا. اس طرح کی تراویح کا اس سے بچے، اس لیے نہ پڑھنا ہی بہتر ہے. ویسے ہی پڑھیں جیسے کہ ثابت ہے صحابہ کرام سے، ازواج مطہرات سے. ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب ہیں، قرآن تو بہت اچھا پڑھتے ہیں لیکن بہت تیز ترار فراٹے سے پڑھتے ہیں، کیا ان کے پیچھے تراویح پڑھنا صحیح ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یعلمون اور تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو اگر سمجھ میں نہ آتا ہو تو ان کے پیچھے تراویح ہو جائے گی. بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی حافظ تیز پڑھنے والا ہو، اس صورت کے اندر یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ حافظ صاحب قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے پراپرلی ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. اور اگر وہ اتنا تیز پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کے الفاظ بھی ٹھیک سے ادا نہیں ہو رہا ہے، مخارج بھی ٹھیک سے ادا نہیں ہو رہا ہے، اور بس دھکم پیل میں چل رہی ہے گاڑی، کچھ کم دنوں میں تراویح ہو رہی ہے، اس میں پورا کرنا دیے ہوئے ٹارگیٹ میں، اس صورت کے اندر ان کے پیچھے تراویح پڑھنے سے بچے. قرآن مجید کو ڈھنگ سے سنیں، ڈھنگ سے پڑھیں. اور اگر کوئی حافظ صاحب ایسے ہیں جو تھوڑا تیز پڑھتے ہیں لیکن ان کا پڑھا ہوا سمجھ میں آتا ہے، الفاظ کی ادائیگی بھی ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر بھی اگرچہ تراویح ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ کوئی اور شکل اختیار کر لیں تاکہ دل میں کسی قسم کی کوئی کراہیت اور وسوسہ نہ رہ جائے. اچھا جی، اگر تراویح پڑھتے ہوئے مقتدی یہ بھول ہی جائیں کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں تو کیا کیا جائے؟ اگر تراویح پڑھتے ہوئے ویسے تو یاد آ ہی جاتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کہیں معاملہ اتنا زیادہ خطرناک لیول پر چلے جائے کہ لوگوں کو یہی پتہ نہ رہے کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، 12 یا 14 یا 16، اور 2 گروہ بن جائیں، ایک کہتا ہے 14 ہوئی ہیں، ایک کہتا ہے 16 ہوئی ہیں، ایک کہتا ہے 18 ہوئی ہیں، ایک کہتا ہے 20 ہوئی ہیں، تو اس صورت کے اندر علماء کہتے ہیں کہ اس جماعت کی بات مانی جائے جس جماعت میں تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب کا رجحان ہو. یعنی کہ ایک جماعت کہہ رہی ہے 18 ہوئی ہیں اور دوسری کہہ رہی ہے 20 ہوئی ہے، اور حافظ صاحب ان کے ساتھ ہے جو کہہ رہا ہے 18 ہوئی ہیں، تو 18 مانی جائیں گی. یہ تب ہے جب پتہ نہ چل رہا ہو، جب یقین نہ ہو اور بالکل ہی معاملہ جو ہے وہ زیادہ گمبھیر ہو جائے اور سمجھ میں نہ آئے کہ تراویح کتنی ہوئی ہے، یہ تب ہے. ورنہ تو بعد میں تو ایسی تو ریئر سچویشن میں ہوتا ہے ایسا، ورنہ پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کتنی ہوئی ہے. کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ تراویح میں کسی شخص کا انتظار کرنا اور اس شخص کے نہ آنے تک تراویح شروع نہ کرنا کیسا ہے؟ بڑا خطرناک مسئلہ پوچھا بھائی. دیکھیے، اگر کسی شخص کا تراویح میں صرف اس لیے انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی بڑا چودھری ہے یا فلانے حاجی صاحب ہیں، ڈھمکانے صاحب ہیں، کوئی مسجد کے صدر ہیں، کوئی سیکریٹری صاحب ہیں یا بڑے مالدار صاحب ہیں، جو بھی ہیں، روپے پیسے والے ہیں، اثر و رسوخ والے ہیں، بڑے سیاستدان ہیں،
اگر ان کے کسی بڑے مرتبے یا روپے پیسے کی عہدے کی وجہ سے ان کا انتظار کیا جا رہا ہے تو یہ بالکل غلط ہے. ایسے کسی شخص کا اس وجہ سے انتظار کرنا بالکل صحیح نہیں ہے. مقتدیوں کو چاہیے کہ حافظ صاحب کو فوراً تنبیہ کریں کہ حافظ صاحب یہ نہیں چلے گا. ہاں ایک الگ سی بات یہ ہے، ایک ریئر سچویشن میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا عشاء کی نماز کے بعد نیت باندھ لیتے ہیں لوگ سنت کی اور نفل کی، اور کوئی رینڈم بندہ ہو، یہ نہ کوئی نہیں کوئی مالدار ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ سبزی والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی رینڈم مقتدی ہو، کوئی بھی عام نمازی ہو، اور صرف اس کا انتظار اس لیے کیا جائے چلو یہ نماز پوری کر لے تو یہ بیچارہ بھی اول تکبیر کے ساتھ پہلی تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو ہے تراویح پڑھ لے گا، تو اس کی اجازت ہے. لیکن کسی شخص کا اس کی چودراہٹ کی وجہ سے، اس کی مالداری کی وجہ سے انتظار کرنا یہ غلط ہے. دین کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ کرنا بہت غلط ہے. اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو اس کو ختم کیا جائے. کیا فرماتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں کہ تراویح گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے یا مسجد میں پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ تراویح کی نماز بہتر یہی ہے کہ مسجد میں پڑھی جائے. مسجد کے اندر ہی تراویح پڑھنا چاہیے، تراویح مسجد ہی میں پڑھنا، کیونکہ مسجد کا ثواب بھی زیادہ ہے. ہاں اگر کوئی حافظ صاحب ایسے ہیں جن کو مسجد وغیرہ میں کہیں جگہ نہیں ملی سنانے کی، اور ایسی مجبوری کی حالت میں انہوں نے اپنے گھر میں تراویح پڑھنی شروع کر دی، تو یہ ایک الگ سی بات ہے. لیکن اس کے لیے اشتہار نہ لگائیں کہ بھئی وہ فلاں بلڈنگ کی فلاں منزل میں اتنے دنوں میں تراویح ہوگی. لوگوں کو یہ ترغیب دی جائے، یہ ایڈورٹائزمنٹ کی جائے کہ لوگ مسجد نہ جائیں، کم دنوں میں ہمارے گھر میں آ کے تراویح سن لیں. میں نے یہ دیکھا ہے، یہ چیزیں آج کل بہت زیادہ رواج پکڑ چکی ہیں کہ جن کے پاس تھوڑا بہت روپیہ پیسہ مال وغیرہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کیا کرتے ہیں، شربت وربت انہوں نے بنا لی ہے، چائے وائے کا انتظام کر لیا اور اے سی وے سی چلا لیا. اپنے تھوڑا گھر بڑا ہوتا ہے یا پارکنگ میں یا کہیں اس طریقے کی کوئی بڑی جگہ میں، ہال نما جگہ میں انتظام کر لیتے ہیں. وہ کارخانے بھی ہو سکتے ہیں، وہ دکانیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ فیکٹری بھی ہو سکتی ہیں، وہ فلیٹس بھی ہو سکتے ہیں، اور وہاں باقاعدہ انتظام ہوتا ہے مسجد سے اچھے لیول پر. پتہ ہوتا ہے نا محلے کی مسجد میں کیا کیا انتظامات ہیں، تو لوگوں کو وہاں سے زیادہ آسانیاں یہاں دی جائیں. اور پھر پوسٹر لگائے جاتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، باقاعدہ بعض مساجد کے اندر اس کے اعلان کروائے جاتے ہیں کہ ہماری مسجد میں جو ہے جمعے میں اعلان کر دیجیے گا ہمارے یہاں تراویح ہوگی. یہ غلط ہے بھائی، یہ چیزیں صحیح نہیں ہے. خواہ مخواہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو نہ توڑیں. اجتماعیت سمجھتے ہیں بھی، اجتماعیت بہت بڑی چیز ہے. اب 20 میں سے 10 لوگوں نے مسجد میں نماز پڑھ لی، 20 نے وہاں پڑھ لی، ٹوٹ گئی اجتماعیت، وہ برکت ہی ختم ہو گئی جو مسلمانوں میں ہونی چاہیے. لہٰذا اگر کوئی حافظ اپنے گھر میں تراویح سنانا چاہے اور گھر کے لوگ ان کے پیچھے سننا چاہیں کوئی بات نہیں، مرحبا، کرنا چاہیے. لیکن جیسے کہ میں نے بتایا بہتر یہی ہے کہ مسجد میں تراویح پڑھیں. اچھا جی، اگر کوئی شخص اپنی دکان میں تراویح کروانا چاہے تو وہی بات آ گئی جو میں نے ابھی کہی، دکان میں تراویح، دکان کا وہی مسئلہ ہے، جو گھر کا مسئلہ ہے وہی دکان کا مسئلہ ہے. بہتر یہ ہے کہ مسجد میں تراویح پڑھی جائے. دراصل گھروں میں اور مسجدوں میں تراویح کروانے والے، تراویح کو اہتمام کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ مجبور لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن ان کو مسجد میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہمارا قرآن پکا رہے، مسجد میں جگہ نہیں ملی تو چلو گھر یا دکان میں پڑھ لیں. اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو جن کے اندر ڈھیٹ پنا ہوتا ہے. مجھے کہتے ہوئے بڑا برا لگ رہا ہے لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ داڑھی وغیرہ کاٹتے ہیں، غیر شرعی طور پر رہتے ہیں. ان لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی مسجد میں تمہیں تراویح سنانے کے لیے جو ہے اجازت دے دی جائے گی، لیکن اپنا وضع قطع درست کرو. اور یہ لوگ اپنی وضع قطع درست نہیں کرتے، اس وجہ سے مسجد کے اندر ان کو جگہ نہیں ملتی، تو یہ اپنے گھروں میں تراویح سنو. ایسے لوگ تو بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ایسے لوگوں سے تو پھر بھی بچنا چاہیے. میں نے پہلے ہی بتا دیا ایسے لوگوں کے پیچھے تراویح پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ایک مسجد میں کئی جگہ تراویح ہونا کیسا ہے؟ ہاں پرانی دلی میں ایسا بہت ہوتا ہے اور شاید ایسا کئی علاقوں میں ہوتا ہے. اب تو ماشاءاللہ گھر گھر میں حافظ ہیں، بہت سارے حفاظ کرام ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، مصلی میں ایک تراویح ہو رہی ہے، مسجد کی اوپر والی منزل میں ایک تراویح ہو رہی ہے، مسجد سے متصل ایک شادی ہال ہے وہاں ایک تراویح ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے کئی تراویحیں ہوتی ہیں. اور وہی والی بات ہے کہ اجتماعیت والا مسئلہ ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ اجتماعیت کو فروغ دیں. باقی اگر مسئلے کی بات پوچھتے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے، اس طریقے سے تراویح ہو جاتی ہے. بعض جگہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ تراویح کے وقت پیچھے بیٹھ کر بات کرتے رہتے ہیں، اور جب امام صاحب کافی دیر تک قرآن پڑھنے کے بعد جب رکوع کرنے لگ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس صورت کے اندر فوراً کھڑے ہو کر نیت باندھ کے رکوع میں شریک ہو جاتے ہیں. ان کا یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ یہ بڑا کامن مسئلہ ہے لیکن بہت زیادہ خطرناک بھی. دیکھیے بہت ساری جگہوں پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جیسے یہی والی بات، حافظ صاحب نے نیت باندھی، اللہ اکبر کہہ دی، اور یہ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے، بعض لوگ موبائل چلا رہے ہیں، بعض لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بعض انگڑائیاں لے رہے ہیں، بعض بیٹھے ہوئے سستا رہے ہیں، کچھ بھی ہے ایکس وائی زیڈ، لیکن وہ بیٹھ کر اپنے جو ہے ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں اور نیت نہیں باندھتے، جماعت میں شریک نہیں ہوتے. اور ادھر جیسے ہی اللہ اکبر کہی
فوراً کھڑے ہو کر کے وہ جو ہے رکوع میں شریک ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ 5ویں سپارے کے سب سے آخری پیج میں یہ آیت ہے۔ منافقین کی علامت بیان کی گئی ہے کہ جب ان سے نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو سستی دکھاتے ہیں۔ نماز میں سستی کون دکھاتا ہے؟ منافق دکھاتا ہے۔ اب اس چیز کو اپنے اوپر پیش کریں اور اس کسوٹی پر خود کو پرکھیں۔ وہ ایک بڑے زبردست عالم ہے، میں نام نہیں لیتا ورنہ شاید کچھ لوگ جانتے ہو۔ انہوں نے کیا کرا، لوگوں کے اس رویے کو دیکھ کر پھنسایا۔ انہوں نے کیا کرا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی اور دیکھا کہ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، 2-4 آیتیں مشکل سے پڑھی، 2-4 آیتیں، اور فوراً رکوع میں چلے گئے۔ تو جلدی سے لوگ کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری رکعت انہوں نے جو لمبی پڑھائی ہے، اب جو پھنسے لوگ، کوئی ایک پیر اٹھا رہا ہے دوسرے پیر پر پڑھ رہا ہے اور اللہ اللہ کر کے کسی طریقے سے تراویح پوری ہوئی۔ تو یہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ بلکہ بعض مرتبہ تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو رکوع کا انتظار کرنے والے جو بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ تراویح میں جو ہوتا ہے نا مجمع کی رعایت کی جاتی ہے۔ تراویح عام 5 وقتہ نمازوں سے تھوڑا فاسٹ پڑھی جاتی ہے، چاہے کتنے ہی اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، لیکن اس کا جو رکوع سجدہ ہے نا وہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہوتا، تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ اس میں جلدی ہوتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ جو رکوع کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ہی حافظ صاحب رکوع میں گئے، یہ لوگ کھڑے ہو کر جب تک رکوع کی نیت باندھتے ہیں حافظ صاحب رکوع سے کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہاں اس غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ زبردستی رکوع کرتے ہیں، رکوع نکل چکا ہوتا ہے، زبردستی رکوع کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ہماری تو رکعت ہو گئی، ان کی نماز بھی نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں میری دونوں رکعتیں ہوئی اور امام کے ساتھ سلام پھیرتے تھے اور ان کی ایک ہی رکعت ہوتی ہے اور 2 پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان کی رکعت ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ برا حال ہے ہمارے یہاں پرانی دلی میں سنہری مسجد کے پاس، وہاں تو مسئلہ ایسا ہے کہ اتنی پبلک آتی ہے۔ پہلے ایک حافظ صاحب تھے، غالباً حافظ طاہر ان کا نام تھا، انتقال ہو گیا اب تو، وہ سناتے تھے 5 دن کی اور ان کی شہرت بہت تھی، اور اتنی شہرت تھی کہ لوگ دور دور سے گاڑیوں میں اور اسکوٹیوں میں اور بائکوں میں وہاں تراویح پڑھنے آتے تھے۔ اب تو پتہ نہیں کون کون آن کے وہاں پر کھڑے ہو کے تراویح پڑھتا ہے اور کس طریقے کی وہاں تراویح ہوتی ہے، تراویح کا مذاق ہوتا ہے۔ بلکہ یہ مناظر ہم نے خود دیکھے پرانی دلی کے اندر کہ لوگ وہاں آتے، پہلے دن جو ہے نا 5 دن کی تو تراویح ہوتی ہے، پہلے دن 9 سپارے پڑھے جاتے ہیں وہاں، نہیں 12 سپارے پڑھے جاتے ہیں پہلے دن وہاں، 12 سپارے پہلے دن، پہلی رکعت میں 3 سپارے، کیونکہ یہ جو حافظ وہاں سنا رہے ہیں میرے ساتھ کے ایک ہی مسجد کے ایک ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے، میرے ساتھ کے اچھی طریقے سے مجھے جانتے ہیں، میں نام نہیں لیتا ورنہ آج کل جو وہاں پر پڑھا رہے ہیں شاید بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں، حالانکہ عمر ان کی مجھ سے زیادہ ہے، 2-3 بچوں کے باپ ہیں وہ، شاید وہ تو دادا بھی بن چکے ہوں، ہو سکتا ہے ان کے بچوں کے بچے ہو چکے ہوں، واللہ عالم، لیکن وہ اور ان کے بچے میرے ساتھ پڑھتے تھے، حفظ کرتے تھے ہم لوگ۔ تو وہاں میں نے یہ منظر دیکھا، اپنی تراویح پڑھنے کے بعد بھی فارغ ہو کے آرام سے آپ جا کر کے وہاں یہ منظر دیکھ سکتے ہو کہ پہلی رکعت میں 3 سپارے ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک رکعت میں 3 سپارے پڑھے جاتے ہیں، اور حالت پتہ ہے کیا ہوتی ہے، یہ جو سنہری کیا نام ہے اس کا سنہری مسجد ہوتی ہے، یہاں پر بہت سارے لوگ جو تراویح پڑھنے آتے ہیں انہوں نے دیکھ لیا ہاں نیت بن گئی، اب یہ 3 سپارے پڑھیں گے اور کم سے کم ان 3 سپاروں میں آدھا پونا گھنٹہ لگنا ہی لگنا ہے۔ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں جان بوجھ کے، وہ تو چھوٹی سی بات رہ گئی، وہ تو اس کو تو چھوڑ دو کہ وہ رکوع کا انتظار کر لیا، یہاں تو لوگ دوسری کہانی بٹھاتے تھے، اوپر جامع مسجد جاتے ہیں پیدل ٹہلتے ہوئے، جامع مسجد گیٹ نمبر 1 کے پاس بابا عبداللہ پرانی دلی میں، اس طرف آتے کہیں پہ بیٹھ کے کسی نے چائے پی لی، کہیں پہ کسی نے کچھ پان کھا لیا یا کچھ بھی کش لگا لیا، سگریٹ پی لی، اور باقاعدہ بڑے اطمینان سے ٹہلتے ہوئے ہنستے بولتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں، اور اتنا ان کو یقین ہوتا ہے، ان کو ٹائمنگ کا پتہ ہوتا ہے، سیٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ وہاں پر ریگولر 5 دن کی تراویح پڑھنے والے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی دیر میں تراویح، اس سے پہلے اپنے سارے کام نپٹو کے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور رکوع میں شریک ہو جاتے ہیں، اور یہ روز کی کہانی ہے ان کی، 4-5 دن اس طریقے سے تراویح پڑھتے ہیں۔ آپ مجھے اندازہ لگائیں، یہ تراویح ہو رہی ہے، تراویح کا مذاق ہو رہا ہے۔ اس لیے میری بہت سارے لوگوں سے بلکہ سبھی ایمان والوں سے اپیل ہے، درخواست ہے، جہاں کہیں بھی اس قسم کی تراویح ہوتی ہو اگر پڑھیں تو ڈھنگ سے پڑھیں، اور اگر یہ سب کرنا ہے تو خدا کے واسطے اس سے بہتر ہے گھر پہ ہی تراویح پڑھ لیں، پھر آپ جب آپ کو پڑھنی نہیں ہے تو پھر جو مرضی کریں، اس سے تو بچیں گے کم سے کم۔ تراویح کا معنی کیا ہے ذرا یہ بیان کر دیجئے۔ تراویح اصل میں جمع ہے ترویحہ کی، ترویحہ کے معنی آرام اور سکون کے آتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب تراویح میں 4 رکعت میں بیٹھتے ہیں، 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں نا 2 کر کے، اب اس کے بعد کو بیٹھا جاتا ہے تھوڑی دیر،
اس بیٹھنے کو، اس میں جو سکون ملتا ہے، جو آرام ہوتا ہے، اس بیٹھنے کو ترویحہ کہتے ہیں۔ تو اصولاً 4 رکعت جو پڑھی جاتی ہیں اس کو ایک ترویحہ کہتے ہیں۔ اور یہ ایک اصول یاد رکھیے گا عربی کا، کہ اور زبانوں میں تو سنگولر ہوتا ہے، پلورل ہوتا ہے، ایک اور ایک سے زیادہ، لیکن عربی کے اندر ہوتا ہے سنگولر یعنی کہ واحد، اور ایک کے بعد پھر 2 آتا ہے، تثنیہ 2، اور اس کے بعد 2 سے زیادہ کے لیے آتا ہے پلورل، جمع، واحد تثنیہ جمع۔ یہ صرف عربی کی خصوصیت ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ کے لیے 2 آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جمع آتا ہے، ڈائریکٹ پلورل نہیں ہوتا، سنگولر اور پلورل نہیں ہوتا، سنگولر تثنیہ اور پھر پلورل، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو 4 رکعت پڑھیں گے تو وہ ترویحہ کہلائے گا، اور جب 4 کے بعد پھر اور 4 رکعت پڑھیں گے تو وہ دوسرا ترویحہ کہلائے گا، تو اس کو ترویحین کہیں گے، تراویح نہیں کہیں گے اس کو، تراویح کہیں گے 2 سے زیادہ ترویحوں کے لیے، تب تراویح بنتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو 8 رکعت کو تراویح کہتے ہیں، گرامیٹیکلی تو تراویح لفظ ان 8 رکعتوں پر بنتا بھی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ تراویح کہتے ہیں پلورل کو، اور پلورل ہے ہی نہیں 2 تراویح، یعنی کہ 8 رکعت، اس میں 2 ترویح ہوئے صرف، تو وہ ترویحین تو بنیں گے، تراویح نہیں بنیں گے۔ یہ لوگ اس وجہ سے بھی تراویح کی نماز کو 8 رکعت ثابت نہیں کر پاتے، بڑا برا پھنستے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس کا معنی ہے تراویح کا۔ اچھا جی، ترویحہ یعنی کہ ہر 4 رکعت میں جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں تو کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟ دیکھیے دوستو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ جتنی دیر وہ 4 رکعت پڑھنے میں لگی ہے اتنی دیر بھی بیٹھا جائے، اور بعض جگہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ 4 رکعت پڑھنے میں امام کو جتنی دیر لگتی ہے، پھر اس کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو اتنی ہی دیر بیٹھتے ہیں جتنی دیر وہ 4 رکعت پڑھنے میں لگی ہے۔ اگر 15 منٹ لگے تو 15 منٹ بیٹھا جائے، یہ بہتر ہے، لیکن یہ ضروری اور واجب نہیں ہے۔ لہٰذا نمازیوں کی اور پیچھے جو مقتدی ہیں ان کی سہولت کا خیال کرتے ہوئے، ان کی اجازت کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا بھی کافی ہے۔ کم سے کم اتنی دیر بیٹھیں گے وہ جو سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ پوری دعا جو ہے نا، یا مجیر یا مجیر یا مجیر تک، کم سے کم یہ دعا پڑھ لی جائے اطمینان سے بیٹھ کر۔ کوئی پانی وغیرہ پینے جائے تو وہ پانی پی لے، ہے نا، اس کا اگر خیال رکھ لے تو اتنا بھی ٹھیک ہے۔ تو افضل اور بہتر شکل پر تو ہر کوئی عمل نہیں کر سکتا، ہر ایک کے بس کی بات ہی بھی نہیں ہے کہ 15 منٹ پہلے جو ہے 4 رکعت پڑھے، پھر 15 منٹ بیٹھے، پھر 15 منٹ 4 رکعت پڑھے، پھر 15 منٹ بیٹھے۔ بعض پرانے لوگوں میں تو بڑا اس کا رواج تھا کہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سنا ہے ہم نے کہ 4 رکعت پڑھتے تھے، اور پھر 4 رکعت جتنی دیر پڑھنے میں لگتی تھی اتنی دیر آرام کرتے تھے۔ اور بعض لوگوں کو تو یہ دیکھا گیا کہ مالکی مسلک پر عمل کرنے والے کہ وہ آرام کرنے کے بجائے طواف کر لیا کرتے تھے، اور پھر طواف کے بعد ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے، پھر وہ 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے۔ اس طریقے سے ہر 4 رکعت کے بعد طواف کرتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، 2 رکعت کرتے تھے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ تراویح پوری ہوتی تھی۔ آج کل تو 20 بھی پڑھ لیں وہی بہت بڑی بات ہے۔ بعض لوگ تو یہ بھی نہیں پڑھتے، گھروں میں رہتے ہیں، اپنا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، IPL چل رہا ہے نا آج کل، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے لوگوں کو بچائیں۔ بہرحال تراویح کے مسائل ابھی اور بھی باقی ہیں، انشاءاللہ کل آخری نشست ہوگی اس کے متعلق، اور کل اس کے تمام مسائل مکمل بیان کرنے کے بعد پھر ہم اپنے آگے کے ٹاپکس کو لے کر کے چلیں گے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانی کا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔